بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے سبق میں ہم علم اصول کی اہمیت اور ضرورت کا بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ علم اصول کو تعریف کریں گے. شہید صدر نے بہت ہی ابتکاری انداز میں علم اصول کی ضرورت کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان ان کے ساتھ منحصر ہے، یعنی منحصر بفرد ہے. اس میں علم اصول کو بڑے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ضرورت کہاں پر ہے، تاکہ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ علم اصول کا کردار عالیاتی ہے اور مستقل بالذات نہیں ہے. آئیے چلتے ہیں آج کی عبارت کی طرف اور پھر شہید کے اس بیان کو جو انہوں نے کیا ہے وضاحت کریں گے اس کی. فرماتے ہیں کہ وعملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. یہ تو ہو گئی عبارت. آئیے اس عبارت کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں. ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ نتیجہ لیا تھا کہ علم استنباط، جو عملیات استنباط ہیں، اس کی ضرورت کیسے ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے قدم بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ شریعت کا وجود ہے. شریعت وجود رکھتی ہے. جب شریعت وجود رکھتی ہے تو اس کے کچھ احکام ہیں، انہیں سمجھنا ہے. اور پھر احکام شرعی کو کہاں سے سمجھنا ہے؟ قرآن و سنت سے سمجھنا ہے. اور اس کے لیے استنباط کی ضرورت ہے، استدلال کی ضرورت ہے، فہم و نظر کی ضرورت ہے، اور استنباط کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس علم کو جو احکام کا استنباط کرتا ہے علم فقہ کہتے ہیں. جو علم احکام کا استنباط کرتا ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں. اب یہاں سے آج ہم علم فقہ کے ذریعے علم اصول کی ضرورت تک پہنچیں گے. علم فقہ کے ذریعے علم اصول کی ضرورت کیسے سامنے آتی ہے، یا عملیات استنباط میں علم اصول کی ضرورت کیسے سامنے آتی ہے؟ اس کا بیان کچھ یوں ہے کہ ہمارے پاس کچھ استنباط کے لیے عناصر مشترکہ موجود ہیں، یعنی قواعد عام موجود ہیں جو پوری فقہ میں ہمارے کام آتے ہیں، جو پوری فقہ میں استدلال کے لیے ہمارے کام آتے ہیں، فقیہ کے کام آتے ہیں. عناصر مشترک کیا ہوتے ہیں؟ تعرف الاشیاء بازدادها کے قانون کے تحت ہمیں تھوڑا سا اس کے مد مقابل کو سمجھنا ہوگا کہ عناصر مشترک کس کے مقابل میں ہے. ہمارے پاس عناصر مشترکہ ہیں اور سامنے عناصر خاصہ ہیں. عناصر مشترکہ وہ ہیں جو پوری کے پوری فقہ میں مشترک ہیں،
کسی باب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی خاص فقہی باب کے ساتھ، مثلا طہارت، صلاۃ، عبادات، زکوٰۃ، معاملات، دیات، حدود، کسی خاص باب میں نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ خاص باب میں جاری ہوں اگلے باب میں جاری نہ ہوں، لیکن اس کے مقابل میں عناصر خاصہ ہیں جو ایک باب میں جاری ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتے، دو میں ہوتے ہیں، تیسرے میں نہیں ہوتے، تو ان کو عناصر خاصہ کہتے ہیں۔ عناصر خاصہ کو قواعد فقہی بھی کہا جاتا ہے۔ قواعد فقہی کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، شہید اول نے کتاب لکھی، اس کے بعد آغا بجنوردی کی کتاب ہے کہ جس میں قواعد فقہی کے اوپر بحث ہوتی ہے، مثلا قاعدہ حلیت بے احل اللہ البیع کے اوپر بحث ہوتی ہے، قاعدہ اصالت الطہارت کے اوپر بحث ہوتی ہے، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ علم نہ ہو کہ یہ قذر ہے، تو یہ قاعدہ فقہی ہے۔ اسی طرح مثلا زکوٰۃ کے باب میں علیحدہ قواعد ہیں، اسی طرح آپ کو مثلا قاعدہ زمان ہے، قاعدہ ید ہے، یہ سارے مختلف ابواب میں ان کی کاربرد ہے، ہر ایک قاعدے کی اپنی کاربرد ہے۔ مثلا قاعدہ زمان علی الید ما اخذت حتی تؤدی، تو یہ زمان ہے کہ جو چیز انسان لیتا ہے اس کو واپس کرنی پڑتی ہے، یا اسی طرح دیگر ابواب میں۔ تو یہ قاعدہ زمان مثلا ابواب معاملات میں تو جاری ہوتا ہے، لیکن عبادات میں جاری نہیں ہوتا، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہیں فقہی قواعد۔ اس کے مقابل میں اصولی قواعد ہیں۔ یہ اصولی قواعد عناصر مشترکہ ہیں، یعنی قواعد عام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باب طہارت میں جاری ہو، باب صلاۃ میں جاری نہ ہو۔ مثلا امر دلالت کرتا ہے وجوب پہ، یہ بحث ہوتی ہے، تو جو امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، چاہے وہ اقیم الصلاۃ ہو، چاہے آتوا الزکاۃ ہو، چاہے کوئی دوسرا امر ہو، یا اوفوا بالعقود ہو، تو یہ سارے کے سارے اوامر ہی ہیں، چاہے وہ باب معاملات میں ہوں، چاہے وہ ابواب عبادات میں ہوں۔ امر کی جو دلالت ہے اس کے اوپر جو بحث ہوتی ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ قاعدہ عام ہے، قواعد عامہ، ان کو کہا جاتا ہے قواعد عامہ۔ تو یہ جو قواعد عامہ ہیں ان کو کہیں بحث کرنا چاہیے کہ یہ کون سے قواعد ہیں، کہاں کہاں جاری ہوتے ہیں، اور ان کا کے محدودے کیا ہیں، ان کے قیود کیا ہیں، یہ کیسے جاری ہوتے ہیں، ان سب کی بحث کہاں ہوتی ہے؟ علم اصول میں ہوتی ہے۔ تو بس علم اصول قواعد عامہ کے اوپر بحث کرتا ہے، عناصر مشترکہ کے اوپر بحث کرتا ہے۔ خبر واحد، مثلا خبر واحد کی حجیت پہ بحث کرتا ہے۔ خبر واحد چاہے وہ ابواب معاملات میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے دیگر مسائل میں ہو، تو یہ سارے کے سارے قواعد عامہ ہیں جس کے اوپر بحث ہوتی ہے علم اصول میں۔ تو بس ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ جو عناصر مشترکہ ہیں ان کا علمی مطالعہ اور الگ سے انہیں پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، انہیں الگ سے ان کے اوپر بحث کی ضرورت ہے، اور یہ بحث جو الگ سے ان کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے علیحدہ سے علم کی ضرورت ہے۔ یہاں سے شہید بڑھتے ہیں علم اصول کی تعریف کی جانب۔ فرماتے ہیں علم اصول العلم بالعناصر المشترکۃ فی عملیت استنباط الحکم الشرعی۔ علم اصول ایک ایسا علم ہے جو عناصر مشترکہ کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ علم اصول فقہ عناصر مشترکہ کے بارے میں بحث کرتا ہے، وہ عناصر کے جو کس کے کام آتے ہیں؟ عملیات استنباط حکم شرعی کے کام آتے ہیں۔ تو بس عناصر مشترکہ بھی ہمارے سمجھ میں آ گئے کہ کچھ عملیات استنباط میں استعمال ہونے والے عناصر خاص ہوتے ہیں، جیسے قاعدہ طہارت ہے، اصالت الطہارہ ہے، جو باب طہارت میں جاری ہوتا ہے، یہ بھی عملیات استنباط میں کام آتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ عناصر خاص نہیں ہوتے بلکہ مشترک ہوتے ہیں تمام ابواب میں، یہ بھی عملیات استنباط میں کام آتے ہیں۔ تو کون سے عناصر ہیں جو علم اصول میں بحث کیے جاتے ہیں؟ وہ عناصر مشترکہ ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی عملیات کی وضاحت کر دی تھی کہ عملیات ایک پیچیدہ اور مرکب چیز ہوتی ہے،
جملۃ اعمال تحدث اثرا خاصا، اس کو کہتے ہیں عملیات۔ تو جب ہم کہتے ہیں عملیات استنباط یعنی ایک مجموعہ ہے اعمال کا، ایک مجموعہ ہے فعالیات کا، ایک فعالیتوں کا مجموعہ ہے جو استنباطی فعالیتیں ہیں، جن کا نتیجہ کیا ہے، یہاں پہ اثر خاص کیا ہے، استنباط حکم شرعی، انہیں حکم شرعی کو استنباط کر لیتے ہیں، استخراج کر لیتے ہیں، یہ اس عملیات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بس ہم نے شہید کا بیان دیکھ لیا۔ شہید نے ایک منحصر بفرد بیان یہاں پہ سمجھانے کے لیے دیا ہے کہ ہمیں علم اصول کی ضرورت کہاں پہ آتی ہے اور کیوں آتی ہے، اور یہ ضرورت عالیاتی ہے، بالاستقلال نہیں ہے۔ علم اصول ہمارے اس کام کا ہے، ہمارے لیے یہ کام کارآئی رکھتا ہے، اس کی کارآمدی یہ ہے کہ وہ عناصر مشترکہ پہ بحث کرتا ہے، اور عناصر مشترکہ استنباط کے کام آتے ہیں حکم شرعی کے لیے۔ تو بس علم اصول کو مستقل بالذات فعالیت کرنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا یہ موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کو سیڑھی بنانا ہے کس کے لیے، علم فقہ کے لیے اور استنباط کو سمجھنے کے لیے، استنباط کے پروسیجر کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اور اب ہم تطبیق عبارت کی طرف جاتے ہیں، وضاحت متن کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وعملیات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، عملیات استنباط کہ جن پر علم فقہ مشتمل ہے یہ متعدد ہیں اور متنوع ہیں، یعنی کبھی آپ کو مثلا سند کی بحث ہوتی ہے، کبھی دلالت کی بحث ہوتی ہے، اسی طرح مختلف ابحاث ہوتی ہیں، کبھی اطلاق کی بحث ہے، کبھی جو ہے وہ عموم کی بحث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عملیات استنباط جو متعدد ہیں، کبھی آیات آ جاتی ہیں، کبھی روایات آ جاتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو مشترک ہیں، تشترک فی عناصر موحدہ، کچھ عناصر ہیں جو موحد ہیں، جو ایک جیسے ہیں، ان میں مشترک ہیں، اور وہ قواعد عام ہیں جن میں یہ مشترک ہیں، تشترک فی قواعد عامۃ، یہ مشترک ہیں قواعد عامہ میں، تدخل فیہا کہ جو داخل ہوتے ہیں عملیات استنباط میں، علی تعددها و تنوعها، کہ باوجود اس کے کہ یہ عملیات متنوع ہیں اور متعدد ہیں، تب بھی ان سب کے اندر یہ قواعد موجود ہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اقیمو، اوفو، آتو الزکات، یہ سارے کیا ہیں، ان میں جو چیز مشترک ہے تینوں میں، اگرچہ یہ متعدد ہیں، ایک میں اقامے کی بات ہے، ایک میں اعطاء کی بات ہے، تیسرے میں اوفو ایفا کی بات ہے، لیکن ان میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر ہے، اور امر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عمليات الاستنباط وضع علم خاص، یہ جو عناصر مشترکہ ہیں ان کا تقاضا ہے، یعنی یہ جب عناصر مشترکہ عملیات استنباط میں آئے تو ان کا تقاضا کیا ہے، انہوں نے تقاضا کیا، طلب کیا، کس چیز کو طلب کیا، کہ ایک علم وجود میں آئے، وہ کیا کرے، لدراستہا، یہ ان عناصر مشترکہ کو مطالعہ کرے، دراست کرے، ان کو بیان کرے، ان کو پڑھے، وتحدیدہا، اور ان کو معین کرے، وتہیئتہا لعلم الفقہ، اور ان کو تیار کرے، آمادہ کرے علم فقہ کے لیے۔ تو ان عناصر کو تیار کرنا ہے علم فقہ کے کام آنے کے لیے، فکان علم الاصول، تو اس سے بن گیا علم اصول۔ تو یہ علم اصول کی کہانی ہے، علم اصول کا بیک گراؤنڈ ہے، علم اصول کی ضرورت ہے، اور یہ شہید کا ابتکاری بیان ہے۔ یوں پھر شہید تعریف فرماتے ہیں علم اصول کی کہ وعلى هذا الاساس نرى ان يعرف علم الاصول بانه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، اس بنیاد پر نرا، ہم دیکھتے ہیں کہ علم اصول کو یوں تعریف ہونا چاہیے کہ یہ علم ہے
ان अनासर का जो मुश्तरक हैं अमलियत इस्तिंबात हुक्म शरई में। यहाँ पे आके शहीद फरमाते हैं कि हम मजीद इसकी वजाहत करेंगे लिकई नस्तौ बहादत तारीफ, इसलिए कि ताकि हम इस तारीफ को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। यजिबु हम पर ज़रूरी है अन नअरिफ़ा मा हियल अनासिरुल मुश्तरका फ़ी अमलियतिल इस्तिंबात, कि अमलियत इस्तिंबात में अनासिर मुश्तरका क्या होते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में इसकी वजाहत करेंगे। अगरचे नाचीज़ ने अपने हद तक इसको वाज़ेह करने की कोशिश की है, शहीद इसमें मज़ीद मिसालें इजाफा करेंगे। तो सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। आज के सबक का खुलासा यह है कि इल्म फ़िक़्ह के लिए इल्म उसूल की ज़रूरत कैसे है। तो फिर हमने बता दिया कि यहाँ पे कुछ अनासिर होते हैं जो मुश्तरका होते हैं और उनको अनासिर ख़ासा की रोशनी में समझने की कोशिश की। इसी तरह इल्म उसूल की तारीफ़ बयान की। ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है आपके लिए ये मुफीद रहा होगा। सब दोस्त कामयाब रहें, सरफराज रहें, सर बुलंद रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।